السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماؤں اور بہنوں، دوسرا سبق جو مجھے اور آپ کو رمضان دے کر گیا وہ ہے اللہ کی فرما برداری اور نمازوں کی پابندی۔ افسوس صدا افسوس، نمازوں کا کیا حال ہو چکا ہے آج ہمارے پاس۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، چاند رات کو ہماری عشاء چلی جاتی، فجر بھی چلی جاتی، عید کی نماز برابر یاد رہتی۔ عید کی نماز ہم برابر پڑھتے، وہ 2 رکعت ہماری ضرور ہوتی۔ کیونکہ وہ 360 کی نماز ہے نا، وہ 1 سال کے بعد پڑھنے والی نماز ہے نا، وہ برابر ہوتی۔ ظہر کی نماز ہماری کہاں چلی جاتی؟ رشتہ دار ہمارے گھر آئے تو وہ ہماری نماز چلی جاتی۔ عصر کی نماز ہماری نیند میں چلے جاتی، اور مغرب اور عشاء ہم کسی کے یہاں رشتہ دار بن کر گئے تو وہ چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں اور ماؤں، اللہ کے لیے اپنی نمازوں کی فکر کریے، نمازوں کی پابندی کریے، کیونکہ رمضان نمازوں کی پابندی کرانے کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں آیا تھا۔ مجھے اور آپ کو اس کی ٹریننگ دی گئی، نفل نمازوں کی بھی ہم کو اس میں ٹریننگ دی گئی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ہمارا دل کتنی اللہ کی محبت میں تڑپ رہا تھا، اللہ کی محبت پانے کے لیے کتنا آگے تھا، کتنی اللہ کی فرمانبرداری میں آگے تھا۔ اللہ اکبر کہ ہم ایک ڈیڑھ گھنٹہ ٹھہر کر نماز تراویح کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نفل نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، فرض نمازیں بھی ہماری غل ہو گئی، فرض نمازیں بھی ہماری چلی گئی۔ اور فرض نمازوں میں خاص طور پر فجر کی نماز کے بارے میں تو پوچھیے ہی مت، وہ مسجدیں رمضان میں مصلیوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ عید کا چاند نظر آتے ہی یہ مسجدیں 1 یا 2 صف پر مشتمل ہو گئی۔ کیوں صرف ایک چاند سے ہمارے اندر اتنی بڑی گمراہی کی تبدیلی کیوں آ گئی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ میری ماؤں اور بہنوں، رمضان میں اور آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی جو پابندی کرتی تھیں، وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے گھر کو تیار کرتی تھیں، وہ بیویاں جو اپنے شوہر کو تیار کرتی تھیں، نیکیاں کرنے پر ابھارا کرتی تھیں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپوں کو اٹھایا کرتی تھیں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیویاں کہاں چلی گئی؟ جو خود بھی نماز چھوڑ چکی اور اپنے گھر والوں کی بھی نمازی ہو رہی ہے یا نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں۔ غور کیجئے، کہاں چلا گیا وہ ایمان جو رمضان میں آسمان کی بلندیوں پر تھا؟ کہاں چلا گیا؟ اللہ کے لیے محاسبہ کیجئے۔ میرے ماؤں اور بہنوں، ہم نے سنا ہے نا کہ ابلیس کو گمراہ کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ ابلیس کو جو دھتکار دیا گیا، وہ صرف ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے نہیں، آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تب اس کو دھتکار دیا گیا، تب اس کو گمراہ کر دیا گیا۔ تو کیا میں اور آپ جو نمازوں کو چھوڑ کر، جس میں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کیا میں اور آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جنت کا ٹکٹ لے سکتے ہیں؟ کیسے پھر ہم جنت میں داخل ہوں گے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے۔ ایک سجدہ میں اور آپ نہیں چھوڑ سکتے، فرض نمازوں کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، مارتے ہیں، توڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شراب پی کر آتا ہے تو اس کو ہم مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو شراب پی کر ہمارے گھر میں کیوں آیا؟ اگر کسی نے چوری کی تو ماں باپ بڑے غصے سے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو نے چوری کیوں کی؟ کیا تجھے ہماری عزت کا خیال نہیں تھا؟ وہ ماؤں کو تو یہ فکر ہوتی ہے نا، لیکن وہی مائیں فجر میں اگر بچہ سو جائے، وہی بیویاں جو پریشان ہوتی کہ ہمارے شوہر شراب پی کر آتے ہیں، اگر وہ فجر میں سو جائیں اور اس کو اٹھایا جائے تو ان کی نیند خراب ہو
ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ نہ اٹھایا جائے کیونکہ رات دیر سے آئے، ان کو سونے دیا جائے، اگر نہیں سونے دیا جائے تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی، ان کو سونے دو۔ میری ماں اور بہنوں، زنا گناہ ہے، اس سے بدنامگی ہوتی، شراب پینا گناہ ہے، اس سے نام خراب ہوتا، چوری کرنا گناہ ہے، اس سے عزت چلی جاتی، تو کیا نمازیں چھوڑنا گناہ نہیں؟ آج یہ بات تو ماؤں کو یاد ہے کہ آج اس کا بیٹا یا شوہر شراب پی کر آئے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اس کی بے عزتی ہو جائے گی، اس کا کیریئر برباد ہو جائے گا، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، لیکن کیا یہ بات یاد نہیں رہتی کہ میرا بیٹا، میرا شوہر اگر نمازوں کو چھوڑ دے گا تو دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا؟ غور کیجئے عزیز سامعین، ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا نا، اور آج ہم کتنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ جن چیزوں کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان چیزوں کو نہیں کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ عزیز سامعین، آپ کو معلوم ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی، ابلیس نے بھی غلطی کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے درخت سے پھل کھانے کا انکار کیا تھا، اور ابلیس کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ایک کرنے کا حکم دیا اور ایک نہیں کھانے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا۔ دونوں نے بھی غلطی کی، دونوں سے بھی گناہ ہوئے، لیکن دونوں میں سے ایک نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے توبہ کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ تو عزیز سامعین، یہاں پر دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک نہیں کرنے کا اور ایک کرنے کا، اور اگر ہم اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اگر ہم وہ نہیں کریں گے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑے گناہ گار اور خسارے میں ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اس سے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، میں اپنے رب کی کتنی نافرمانی کرتی ہوں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو 5 وقتوں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو کیا میں اور آپ اس کو خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ وہی شوق سے، وہی جذبے سے جو رمضان میں کرتی تھی، کیا اب بھی ویسے ہی کرتی ہیں؟ یہ جذبہ اور شوق کیا اب بھی ہمارے اندر باقی ہے؟ ہم کو 3 وقت کا کھانا تو یاد رہتا ہے عزیز سامعین، جاب پر وقت پر جانا تو یاد رہتا ہے، ہر کسی کو کب پکانا ہے کب کھانا ہے یاد رہتا ہے، کون سا کام کس وقت کرنا یاد رہتا ہے۔ اگر کوئی چیز یاد نہیں رہتی تو وہ صرف اور صرف رب کے سامنے سجدہ کرنا یاد نہیں رہتا۔ نقصان صرف ہماری نمازوں کو ہی ہوتا ہے۔ رمضان کے عید کے دن کا اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجئے اور اب تک کے وقت کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی، کتنی ہم سے چھوٹ گئی، عید کے دن کی کتنی نمازیں ہماری ہوئی، عید کے بعد سے کتنی ہماری نمازیں گئی۔ مہمان آئے تو شیر قورمہ بنانا تو یاد رہتا، بریانی بنانا تو برابر یاد رہتا، انہوں کھانے والے بھی نہ ایک لقمہ کم کھاتے اور نہ زیادہ کھاتے۔ اگر نقصان کسی کو ہوتا تو وہ صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہی ہوتا، اگر نقصان ہوتا تو ہماری نمازوں کو ہوتا۔ ہم کسی کے گھر مہمان بن کر چلے جائیں تو کھانا کھانا تو ہمیں یاد رہتا، معاملات کرنا تو ہمیں یاد رہتا، لیکن اگر کوئی چیز چھوٹتی تو صرف اور صرف ہماری نمازیں چھوٹتی، اور رات کو اگر دیر سے آئے تو ہماری فجر بھی چلی جاتی۔ اللہ اکبر! غور کیجیے، اللہ کے لیے اللہ کو سجدہ کرنے والی بن جائیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہرگز مت بنیے، اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو جائیے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ ہمارے گھروں میں، میرے اور آپ کے گھروں میں سکون اور راحت پیدا کرے، ہماری زندگیوں میں سکون آئے، تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار بنے، تمہارے شوہر کا کاروبار جو پورا ٹھپ ہو گیا ہے وہ کاروبار کو اگر آپ اٹھانا چاہتی ہیں، دکان جو نہیں چل رہی تھی وہ دکان میں نفع حاصل کرنا چاہتی ہیں، تنگی کی زندگی چل رہی ہے، پریشانی اور مصیبت میں زندگی چل رہی ہے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں تو اللہ کے لیے اپنے گھروں کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے۔ ہرگز مت مانیے اگر تمہارے گھر کا
ایک فرد بھی نمازوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے لیے تم کو بولنا ہے، تمہارا منہ کھولنا ہے، تم بولو ان کو، چاہے وہ تمہارا شوہر ہو، بھائی ہو، تمہاری اولاد ہو، اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کرنے والی بنو، کیونکہ رمضان مجھے اور آپ کو نمازوں کو قائم کرنے کا درس دے کر گیا۔ عزیز سامعین، اسی طرح تیسرا درس جو مجھے اور آپ کو رمضان دے کر گیا، جو مجھے اور آپ کو سکھا کر گیا، رمضان کے پورے مہینے میں غور کر لیجئے میری ماؤں اور بہنوں، ہمارے سینوں سے جو مضبوط رشتہ جڑا ہوا تھا وہ ہے قرآن، ہے نا؟ قرآن سے جو ہمارا رشتہ جوڑا گیا تھا، رمضان میں جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا تو یہ قرآن واپس چلا گیا وہی محرابوں میں، وہی جوزدانوں میں، وہی الماریوں کے اوپر۔ غور کیجئے، رمضان کا ایک مہینہ سب سے زیادہ اگر ہم کسی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ قرآن سے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا رشتہ جو اللہ نے جوڑا ہے، کیا یہ ثواب کی نیت سے جوڑا؟ ایک مہینے کے لیے ثواب کما لو اور خاموش بیٹھ جاؤ؟ نہیں میری عزیز ماؤں اور بہنوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں صرف ثواب لے کر نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے، انقلاب چاہتا ہے۔ وہ بے نمازی کی زندگی کو نمازی بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ قرآن دیا گیا۔ وہ گناہوں اور گمراہیوں کے دلدل میں جو زندگی تھی، وہ زندگی کو اللہ کی فرمانبرداری اور نیکیوں میں گزارنے کے لیے یہ قرآن سے میرے اور آپ کا رشتہ جوڑا گیا۔ میری ماؤں اور بہنوں، غور کیجئے، جب مودی حکومت آئی تو سب کا حال کیا تھا؟ ہر ایک کے زبان پر یہی تھا کہ اب مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، مسلمان باقی رہیں گے یا نہیں؟ یہی فکر تھی نا میری بہنوں، میری مسلمانوں کی کبھی ایک مرتبہ حالت تو چیک کرو، اپنے آپ کو تو چیک کرو۔ آج ہم سب سے زیادہ معیشیت میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں، تعلیم کے میدان میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آج ہمارا حال تو وہی ویسا ہی ہو گیا جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگوں کا تھا۔ اسلام آنے سے پہلے، یہ قرآن آنے سے پہلے وہاں کے لوگ ذلت کی اور گناہوں سے بھری زندگی گزار رہے تھے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے وہ لوگ۔ لیکن جیسے ہی اس مکے کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، وہ پاک روح جب مکے کی سرزمین پر آئی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے رسول بنا کر بھیجے گئے، جو تمام کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنائے گئے، جو مکہ اور مدینہ کے نہ صرف رسول ہیں، نہ صرف میرے اور آپ کے رسول ہیں، بلکہ وہ مودی کے بھی رسول ہیں، وہ ٹرمپ کے بھی رسول ہیں، اور ہر ایک کے رسول ہیں۔ جس رسول پر جب اللہ نے اس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، وہ لوگ گناہوں کی زندگی میں جو تھے، برائیوں کے دلدل میں جو تھے، جیسے ہی وہ لوگ اس قرآن سے جڑ گئے میری بہنوں، وہ قوم جس کو قرآن نازل ہونے سے پہلے اس وقت کی سپر پاور حکومتیں یعنی رومی حکومتیں اور فارسی حکومت، اتنی بڑی بڑی طاقتور حکومتیں، انہوں نے کبھی اس مکہ اور مدینے کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اتنی جاہل قوم ہے کہ وہ کسی سے سننے والی نہیں، کسی کے قابل نہیں۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، وہ قوم جب اس قرآن سے جڑ گئی، یاد رکھنا، جب یہ قرآن سے جڑ گئی، جو قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا، پوری دنیا میں امن، چین اور سکون کے لیے بھیجا گیا، وہ قوم جو اس قرآن سے جب جڑ گئی، پوری دنیا میں امن اور چین کا پیغام دینے والی بن گئی۔ وہ قوم جس کو جاہل کہا جاتا تھا، وہ قوم دنیا کی سب سے اچھی اور بہترین قوم بن گئی۔ جب ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس قرآن سے جڑ گئے تھے نا، کتنے دن کے لیے؟ ایک مہینے کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں عزیز بہنوں، نہیں میری ماؤں، پوری زندگی کے لیے۔ جب اس قرآن سے انہوں نے جڑ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے رشتہ جوڑ لیا، تو اس وقت کی سب سے سپر پاور طاقتیں روم اور فارس کی حکومتوں کو بھی انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ جب بھی جہاں بھی جاتے فتح حاصل کرتے، جس زمین پر بھی جاتے، جس زمین پر بھی قدم رکھتے، وہ ان کے حوالے کر دی جاتی۔ جس جگہ بھی جاتے، وہاں کی حکومت اسلامی حکومتیں بن جاتی۔ کیوں؟
سوچیے اور جواب دیجیے ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کا اصول، ان کا دین صرف اور صرف ایک چیز تھی، وہ ہے یہ قرآن۔ وہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ میری اور آپ کی طرح صرف رمضان میں قرآن سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ وہ صرف اور صرف رمضان میں اسلام میں داخل ہونے والے نہیں تھے۔ ان کو اللہ صرف اور صرف رمضان میں یاد نہیں آتا تھا، ان کو نمازیں صرف رمضان کے لیے یاد نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اپنی پوری زندگی کی آخری سانس تک اس قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم بھی آخری سانس تک اس قرآن سے جڑ جائیں گے نا، تو ہم کو بھی دشمن سے ڈرنے یا اسلام کے شعائر کی حفاظت کرنے کے لیے شعائر کی حفاظت کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا ہم کو بھی اسی طرح قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم کو، پوری انسانیت کو اس قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بھی حال مسلمانوں کا ہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو بھی قرآن سے جڑنا ہے، جس طرح ہمارے اصحاب جڑے تھے۔ جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہم کو پھر سے وہی حکومت لوٹا کر دے گا، وہی مقام دے گا، وہی مرتبہ دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا کیا تھا، جو پوری دنیا میں اسلامی حکومت کو نافذ کرتے ہوئے پھیل چکے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، جو میں نے اور آپ نے قرآن کی تلاوت کی، وہ صرف رمضان کی حد تک نہیں۔ اللہ کے لیے غور کریے، اللہ کے لیے غور کریے۔ میری اور آپ کی زندگی کی آخری سانس تک اس سے ہم کو جڑنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کے ایک حصے کو لے کر ایک حصے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے نا، وہ آسمان سے اس زمین پر جبرائیل امین کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری انسانیت کو دیا گیا، وہ ہے سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اس پر ہم کو عمل کرنا نہیں ہوتا، پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا ہم سے نہیں ہوتا۔ اب ہمارے کہاں سمجھ آئے گا؟ سب جو بھی سیکھنا تھا، جو بھی پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب بس اب نہیں ہوتا، تو پھر کہاں بنے ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے؟ اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے جو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے نا، اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے یہ قرآن ہم کو دیا گیا، صرف طوطا اور مینا کی طرح رٹا مارنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ علم حاصل کرو، تو اس حکم پر ہماری زندگی کے آخری سانس تک ہم کو عمل کرنا ہے۔ صرف شادی سے پہلے، رشتہ ہونے سے پہلے تب تک ہی ہم کو علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ شادی ہونے کے بعد بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کے بچے ہو جانے کے بعد بھی، تب بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ چاہے آپ دادا بن جائیں، دادی بن جائیں، نانی بن جائیں یا نانا بن جائیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، آپ کو زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کے اس حکم کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ اور اس قرآن سے جڑنے کے لیے اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے میری بہنوں، تو پھر ہم کیسے قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بنیں گے؟ بتائیے مجھے، ہم کیسے جڑیں گے پھر قرآن سے؟ اللہ کے لیے جوڑو اپنے آپ کو قرآن سے۔ ایک دن بھی ایسا نہ جانے دو جس دن آپ نے قرآن سے نہ جڑا ہوا ہو، اور اس پر مکمل عمل کرنے والے بن جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ میری بہنوں، رمضان میں نے اور آپ نے پڑھا تھا نا، رمضان میں میں نے اور آپ نے پڑھا، کئیوں مرتبہ پڑھا، قل یا اہل الکتاب قل یا ایھا الکافرون۔ رمضان میں تراویح کے بعد جو وتر ادا ہوتی ہیں، وہ وتر کے آخری 2 رکعتوں میں ہم نے برابر پڑھا، قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون۔ یعنی کیا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے۔ اللہ کہتا ہے قل، کہو، پڑھو نہیں، کہو۔ کیا ہم نے کہا قل یا ایھا الکافرون؟ کافروں کو جا کر بتا دو قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، بولیے۔ اور رمضان میں ہم نے پڑھا نا، قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب سے، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اہل کتاب کون ہے، یہود کون ہے، نصارہ کون ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ عزیز سامعین، ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کیسے کافروں کو جا کر دعوت دیں گے؟ کون کتاب والے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے، کون نصارہ ہے، کون یہود ہے؟ پھر کیسے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے؟
تو پھر میری بہنوں کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر جائیں گے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے؟ اللہ کے سامنے اللہ میں عمل کرنے والی تھی یہ کہہ سکتے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ، اللہ نے ہزاروں مرتبہ کہا، اللہ نے لیکن قل کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ہم صرف پڑھتے رہے، لیکن کہاں نہیں لوگوں سے جا کر؟ اگر میرے اور آپ کے اصحاب بھی میری اور آپ کی طرح سے پڑھ لیتے، اللہ کے نبی بھی خود پڑھ لیتے، ہم سے نہیں کہتے، تو نہ جانے اللہ حفاظت کرے ہماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑا احسان ہے کہ اگر نہ کہتے تو آج اس وقت ہم کس بت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، انہوں نے کہا ہم سے قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، ہم کو بتایا گیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، تب ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ادا کریں، اس قرآن سے جوڑیں اور اس پر عمل کریں، اس پر غور کریں اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے بنیں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے۔ اس پر غور و فکر اور تدبر کرنے والے ہم کو بننا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا تمہارے دلوں کو؟ کیا تالے لگ گئے ہیں کہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، لیکن کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے میری ماؤں اور بہنوں، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت میں اللہ نہ کرے شامل ہو جائیں گے جو کہ اس چیز کا ذکر سورہ فرقان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے خلاف اللہ کو گواہی دیں گے، اللہ کو کہیں گے اللہ یہ وہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کون کہیں گے عزیز سامعین؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، وہ نبی جو میری اور آپ کی کیوں کہیں گے اللہ کے نبی میری اور آپ کی شکایت کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت میں اور آپ شامل ہو جائیں گے۔ سوچئے میری ماں اور بہنوں، وہ نبی جو دنیا میں کبھی کسی کی شکایت نہیں کی، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، وہ نبی میری ماں و بہنوں، کل وہ نبی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں کہیں گے اے اللہ یہ وہ میری امتی ہے، یہ میرے قوم کے وہ لوگ ہیں اے اللہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا حال ہوگا بتائیے ہمارا اس دن؟ خود کا جائزہ لے لینا۔ میری بہنوں یاد رکھنا، اس قرآن سے ہمیں عزت بھی ملے گی اور ذلت بھی ملے گی۔ قرآن سے جڑیں گے تو عزت ملے گی اور قرآن سے دور ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں علامہ اقبال کیا ہی خوب فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ عزت چاہتے ہیں، اسلامی حکومت چاہتے ہیں، اسلام کے ڈنکے کو ساری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو آ جاؤ اس رب کے ایک کلام پر، آ جاؤ اس کو مضبوطی سے تھام لو، پھر دیکھو اللہ کیسی عزتیں عطا کرتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ انشاءاللہ عزیز سامعین، تیسرے پارٹ میں آپ کو چوتھے اور پانچویں درس کے بارے میں انشاءاللہ کہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔